بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ هواها وتمنى علی اللہ. رواہ الترمذی. حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے، اور ناسمجھ آدمی وہ ہے جو نفس کی خواہشوں پر چلے اور اللہ تعالیٰ سے امیدیں رکھے کہ اللہ تعالیٰ بڑے معاف فرمانے والے ہیں. عزیزان گرامی، یہ حدیث دراصل زندگی کا ایک لب لباب ہے کہ جس کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے وضاحتاً فرمایا کہ عقل مند کون ہے اور بے وقوف کون ہے. عقل مند وہ ہے جو آخرت کی تیاری کے لیے اس دنیا کے اندر اپنے آپ کو تیار رکھیں، اور بے وقوف انسان وہ ہے جو اپنے نفس کی خواہشات پر چلے اور پھر بھی اس پہ تر رہا یہ کہ اللہ سے امید رکھے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے. ہرگز نہیں عزیز دوستو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کا ایک مقصد بنایا ہے، اور ایک اشرف المخلوقات میں سے ہم گنے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے پیچھے ایک مقصد رکھا ہے کہ وہ مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا کو حاصل کرے اور آخرت کی کامیابی اپنے حصے میں لا لے. تو میرے عزیز دوستو، ہماری زندگی کا ایک گول ہے، ایک مقصد حیات ہے. جس طریقے سے ایک انسان دنیاوی زندگی کے لیے اپنا ایک گول بناتا ہے اور ایک ٹارگیٹس بناتا ہے اور کیسے گولز کو اچیو کرے، اس طریقے سے ایک پلاننگ بناتا ہے. تو میرے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ ہم کو پریپیئر ایک ایکٹیویٹی مل گئی. گویا کہ میرے عزیز دوستو ایک مسودہ مل گیا ہم کو، اللہ کی طرف سے آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم کے اندر یوں ارشاد فرما سورۃ الملک کے اندر، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت بنائی آزمانے کے لیے. یہ آیا یہ بندہ میرے احکام کو مانتا ہے یا نہیں، اور فرمایا وہو العزیز الغفور. اگر اس احکام کے معنی کے اندر اونچ نیچ ہو جائے، اگر انسان ہے غلطیوں کا مرکب ہے، انسان سے غلطی ہو ہی جاتی ہے، کوئی ایسا فرشتہ نہیں ہے، تو لہذا ایسی صورت کے اندر اعمال کے اندر اونچ نیچ ہو جائے تو وہ العزیز الغفور، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں. تو میرے عزیز دوستو، جس طریقے سے اس حدیث کے اندر فرمایا کہ بے وقوف سے بے وقوف انسان وہ ہے جو نفس کی خواہشات کی تکمیل کرے. نفس کیا ہے؟ دنیا ہے. نفس کیا ہے؟ شیطان کے احکامات ہے. نفس کیا ہے؟ اللہ سے روگردانی کرنا ہے. نفس کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑنا ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں عزیز دوستو نفس کے تابع آتی ہیں. اور بے وقوف انسان وہ ہے کہ نفس کی اتباع کرے اور پھر اللہ سے یہ بھرم رکھے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے. جس طریقے سے بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی ابھی تو وقت پڑا ہوا ہے، پڑھیں گے انشاءاللہ، نماز پڑھیں گے، نماز کی دعوت دے تو بولیں گے انشاءاللہ پڑھیں گے، شروع کریں گے. سنت کے عمل کی طرف راغب کرا رہے تو کریں گے انشاءاللہ کریں گے، وقت آئے گا. میرے عزیز دوستو، موت کا کوئی وقت نہیں ہے. موت بول کر نہیں آئے گی. موت میرے عزیز دوستو ہر ایک کو دبوچ لے گی، چاہے وہ تڑم خواہ ہو، چاہے وہ پہلوان کیوں نہ ہو، چاہے وہ منسٹر کیوں نہ ہو، چاہے وہ نوکر کیوں نہ ہو. تو میرے عزیز دوستو موت کسی کو بول کر نہیں آئے گی. لہذا ایسا یہ موقع آنے سے پہلے ہم اپنے آپ کو تیار رکھیں کہ قبر کے لیے بھی تیار رکھیں، حشر کے لیے بھی تیار رکھیں، اور جنت کے لیے بھی تیار رکھیں، سوال و جواب کے لیے بھی تیار رکھیں، پل صراط پر چلنے کے لیے بھی تیار رکھیں. لہذا ایک انسان کا ایک ایم ہو، مقصد ہمارا یہی ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. یہ ہماری زندگی کا ایک گول ہے. لیکن گول یوں ہی نہیں ملے گا، اس کے لیے ایک ایکٹیویٹی ہے، ایک پلاننگ ہے. پلاننگ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا. جو انسان نیک عمل کرتا ہے، اللہ کو راضی کرتا ہے، ان کے لیے کیا ہے؟ جنت انتظار کر رہی ہے. لہذا میرے عزیز دوستو
ایک حدیث قدسی کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ جو انسان خواہشات کی اتباع کے لیے جاتا ہے یا اپنی مرضیات کی طرف جاتا ہے، اللہ کی روگردانی کرتے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس کی زندگی کے اندر فخر و محتاج رکھیں گے، ہمیشہ اس کو ہائے ہائے کرتے رہے گا، کتنا بھی کمائے گا لیکن پھر بھی ہائے ہائے کی رٹ لگائے گا۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ دنیا کسی کا پیٹ بھرے گی نہیں، انسان کو میرے عزیزو یہ دنیا صرف اور صرف قبر کی مٹی ہی انسان کا پیٹ بھر سکتی ہے، اس کی امیدیں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ حضرت شداد رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک صحابہ کے ساتھ میں ایک مجمع موجود تھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مربع کھینچا، ایک اسکوائر بنایا ایک، اور اس کے اندر سے ایک لمبی لکیر بنائی دونوں کے بیچ میں سے، اسکوائر کے بیچ میں سے، اور پھر ایک چھوٹی چھوٹی لکیریں اس اسکوائر کے اندر ڈالی، اور بتایا کہ یہ جو اسکوائر ہے یہ دراصل یہ موت ہے، انسان کی زندگی ہے، اور ایک لکیر لمبی ایک اس کے مرکب اس مربع میں سے گزار کر آگے بڑھائی، اور فرمایا کہ یہ انسان کی خواہشات ہیں، انسان کی امیدیں ہیں جو زندگی سے آگے چلے گئی، اور یہ چھوٹی چھوٹی لکیریں بنائی، اور فرمایا کہ یہ حادثات ہیں اس کے ساتھ، کبھی اچھائی آتی ہے، کبھی برائی آتی ہے، کبھی آزمائش آتی ہے، یہ کبھی اس کے اوپر ایک امتحان کی گھڑی آ جاتی ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین مثال بتائی، لہذا کوشش اس بات کی کریں کہ امیدیں لمبی نہ رہوں، شکر کریں، صبر کریں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين۔